على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون صدق اللہ العظیم۔ محبت اور عقیدت کے ساتھ درود ابراہیمی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 66 میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، اور اگر ہم چاہیں، اگر ہماری مرضی ہو تو لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، ان مجرموں اور نافرمانوں کی آنکھوں کا نشان تک ہم مٹا دیں۔ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ، پھر وہ راستے کی طرف دوڑ کر جائیں تو فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، تو انہیں راستہ کیسے نظر آئے۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، اگر ہم چاہیں تو ان مجرموں گناہگاروں جو بروز محشر ہمارے فرشتوں کے لکھے ہوئے تک کا انکار کر دیں گے، اگر ہم چاہیں تو اس دنیا میں ان کی آنکھوں کو ایسا کر دیں، ایسا بے نشان کر دیں کہ دیکھنے والا یہ سمجھے کہ کبھی یہاں آنکھ تھی ہی نہیں۔ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، ہم ان کی آنکھوں تک کا نشان مٹا دیں۔ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ، پھر وہ راستے کی طرف دوڑ کر جائیں تاکہ وہ اپنے راستے پر چلنا چاہیں۔ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، تو ان اندھوں کو کیسے نظر آئے جن کی آنکھوں کا ہم نے نشان تک مٹا دیا۔ اس آیت طیبہ میں سورہ یاسین کی آیت نمبر 66 اور بعد والی آیت میں اللہ تعالی نے گناہگاروں اور نافرمانوں اور کافروں اور منافقوں کے دل میں پیدا ہونے والے ایک شبہ کی تردید فرمائی ہے۔ یعنی اے گناہگاروں، یہ مت سمجھنا کہ قیامت کے دن تو ہم تمہاری پکڑ کریں گے مگر دنیا میں ہم تم پر پکڑ کرنے سے عاجز ہیں، ایسا نہیں ہے۔ دنیا میں ہم تمہیں پکڑ نہیں سکتے یا دنیا میں تم ہماری پکڑ سے دور ہو، ایسا نہیں ہے۔ دراصل معاملہ یہ ہے کہ ہماری حکمت اور قدرت کا فیصلہ یہ ہے کہ دنیا میں تمہیں ڈھیل دی جائے، دنیا میں تم پر فوراً پکڑ نہ کی جائے، اور یہ ہماری رحمت کا معاملہ ہے کہ ہم تمہیں دنیا میں ڈھیل دیتے ہیں کہ توبہ کر لو، توبہ کر لو، توبہ کر لو۔ تمہیں کئی موقع دیتے ہیں تاکہ تم کسی موقع پر توبہ کر لو، لیکن اگر ہم چاہیں، تمہیں پکڑنا چاہیں تو ہم اب بھی پکڑ سکتے ہیں۔ اور کیسا پکڑیں؟ ایسا پکڑیں کہ صبح تم اٹھو تو ہم تمہاری آنکھوں کو نہ صرف آنکھوں سے بینائی سلب کر لیں، صرف یہی نہیں بلکہ تمہاری آنکھوں کی جگہ کو ہم اس طرح مٹا دیں اور محو کر دیں کہ دیکھنے والا یہ سمجھے کہ کبھی آنکھ تھی ہی نہ، جیسے کہ جسم کا باقی مندمل حصہ ہے، جیسے جسم کے دیگر حصے ہیں کہ جہاں کوئی خاص عضو نہیں، تو ہم تمہاری آنکھوں کی جگہ کو ایسا سپاٹ، ایسا بنا دیں کہ دیکھنے والے کو یہ نہ لگے کہ یہاں آنکھ بھی تھی۔ ہم تمہاری آنکھوں کو چاہیں تو ایسا بھی کر سکتے ہیں۔ پھر تم اپنے روز مرہ کے راستوں کی طرف چلنا بھی چاہو تو ان پر بھی نہ چل سکو۔ جن راستوں پر تم روز مرہ کے معاملات کے لیے جاتے ہو، گھر سے بازار جاتے ہو، گھر سے دیگر معاملات معاش کے لیے جاتے ہو، تمہارے روز مرہ کے سفر ہیں، تمہارا روز مرہ کا راستہ ہو، تم اس پر بھی نہ چل سکو۔ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، یہ کہاں سے دیکھ سکتے ہیں اگر ہم ایسا کر لیں۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ، اور اگر ہم چاہیں
تو یہ جن جگہوں پر ہیں ان کو اپنی جگہوں سے ہلنے بھی نہ دیں، اور اس سے پہلے پہلے ہم ان کو مسخ کر دیں، ان کو بدل دیں، چاہیں تو جانوروں کی شکل میں بدل دیں اور چاہیں تو انہیں پتھر بنا دیں۔ فَمَسْتَطَاعُوا مُضِيًّا، کہ اپنی جگہ سے نہ آگے جا سکیں نہ پیچھے ہل سکیں۔ اگر ہم چاہیں تو یک لخت آنن فانن انہیں پتھر کا بنا دیں، چاہیں تو ان کی شکلوں کو بدل ڈالیں۔ ولا یرجعون، نہ آگے کی طرف جا سکیں، ولا یرجعون، نہ پیچھے کی طرف پلٹ سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کو بیان فرمایا ہے کہ اے گناہ گارو، اے نافرمانو، ہماری پکڑ سے تم دور نہیں ہو، یہ ہماری رحمت کا فیصلہ ہے کہ ہم دنیا میں تمہیں فوراً پکڑتے نہیں ہیں، اور اگر ہم پکڑنا چاہیں تو کان کھول کر سن لو، ہم اس طرح پکڑیں کہ تمہاری آنکھوں کا نشان تک مٹا دیں۔ لتمسنا، یہ اطمس سے بنا ہے، اور عربی میں یہ لفظ وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں کسی چیز کے نشانات کو بھی ختم کر دیا جائے، جیسے کسی جگہ مکان ہو، مکان منہدم ہو جائے، گر جائے، اور پھر اس کا نشان تک مٹ جائے، کوئی آثار ہی نظر نہ آئے کہ یہاں کبھی مکان تھا، تو اس کو عربی زبان میں الطمس کہتے ہیں۔ الطمس ازالۃ الاثر بالمحو، تمس یہ ہے کہ کسی چیز کو اس طرح مٹا دینا کہ اس کا نشان بھی باقی نہ رہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک نے، کہ اگر ہم چاہیں تو تمہاری آنکھوں کی بینائی بھی سلب کر لیں اور آنکھوں کو ایسا کر دیں جیسا کہ آنکھ تھی ہی نہیں، نشان تک مٹا دیں۔ تم کیا سمجھتے ہو اللہ کی قدرت کو؟ اللہ رب العزت ہر شے پر قادر ہے۔ اس آیت کا خاص پس منظر بھی بیان کیا گیا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، صحابی رسول سے، اس کا خاص پس منظر بھی منقول ہے۔ عبداللہ ابن سلام صحابی ہیں یا تابعی ہیں، بہرحال ان سے اس کا خاص پس منظر بھی منقول ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، کہ ہم ان کی آنکھوں کا نشان تک مٹا دیں، فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ، پھر راستے پر چلنے کے لیے وہ دوڑیں، فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، تو انہیں نظر کیا آئے۔ آپ فرماتے ہیں یہ قیامت کے دن کا حال اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ اذا کان یوم القیامہ، قیامت کا دن جب قائم ہوگا، ومد الصراط، اور پل صراط جو بال سے باریک تلوار سے تیز ہے اس کو بچھا دیا جائے گا، اور پھر سلسلہ شروع ہو جائے گا اس کے اوپر سے گزرنے کا۔ نادا منادن لیقم محمد صلی اللہ علیہ وسلم و امتہ، سب سے پہلے ندا آئے گی کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑی ہو جائے، سب سے پہلے وہ گزرے گی۔ فیقومون برہم و فاجرہم، ساری امت محمدیہ خواہ وہ نیکوکار ہوں گے یا فاسق و فاجر ہوں گے، سب کے سب پل صراط کی طرف دوڑیں گے تاکہ گزریں اور کامیابی سے یا تو جنت میں پہنچیں، کامیابی سے جنت میں پہنچیں اور سارے معاملات سے نجات ہو جائے۔ فَإِذَا صَارُوا عَلَيْهِ، جب اس کی طرف سارے دوڑیں گے، طَمَسَ اللَّهُ أَعْيُنَ فُجَّارِهِمْ، تو اللہ ان کے جو فاجر ہوں گے، اس امت محمدیہ کے جو فاجر ہوں گے، فاسق ہوں گے، نافرمان ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کی آنکھوں کی بینائی سلب فرما لے گا۔ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ، پھر جب وہ پل صراط سے گزرنا چاہیں گے، فَمِنْ أَيْنَ يَبْصُرُونَهُ حَتَّى يُجَاوِزُوهُ، وہ اس راستے سے کیسے گزریں گے جب دکھتا ہی نہ ہوگا؟ ویسے ہی راستہ پرخطر، بال سے باریک تلوار سے تیز، اور پھر نظر بھی کچھ نہ آئے تو وہ کیسے گزریں گے؟ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، وہ کیسے گزریں گے؟ آپ فرماتے ہیں ہر امت کے ساتھ بالترتیب ایسے ہی ہوگا، جو نیکوکار اور صالح ہوں گے ان کو بینائی بھی ملے گی اور اللہ کی رحمت کے سائے میں گزر بھی جائیں گے، لیکن جو فاجر ہوں گے فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ لَنَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، جن کی آنکھوں کی بینائی سلب کر لی جائے انہیں کیا نظر آئے گا راستہ۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں یہ واقعہ بھی منقول ہے کہ ایک شخص جس کا نام اسود بن اسود تھا، کافر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ اور آپ کی شان میں تبرہ کرنے والا،
اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میں ابھی ایک بھاری پتھر اٹھاؤں گا، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بے خبری کے عالم میں ہوں گے تو آپ کے سر اقدس کو میں اس پتھر سے آپ کو تکلیف پہنچاؤں گا، آپ کو شہید کر دوں گا۔ اخذ الاسود ابن الاسود حجرا ومعه جماعت من بنی مخزوم، بنی مخزوم کی ایک پورا گروہ اس کے ساتھ تھا، اس نے ایک پتھر اٹھایا۔ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب گیا کہ آپ کو اس پتھر سے تکلیف پہنچائے، فطمس اللہ علی بصرہ، اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھوں کی بینائی سلب کر لی، وہ اندھا ہو گیا، اس کو کچھ دکھائی بھی نہیں دے رہا تھا کہ وہ اپنا برا مقصد پورا کرتا، اس کو کچھ دکھائی بھی نہیں دے رہا تھا۔ وَأُلْصِقَ الْحَجَرُ بِيَدِهِ، اور وہ بھاری پتھر اس کے ہاتھ کے ساتھ چپک گیا، وہ اس کو اپنے ہاتھ سے ہٹا بھی نہیں پا رہا تھا۔ فما ابصرہ ولا اہتدی، نہ اس کو کچھ دکھائی دے رہا تھا اور نہ اس کو کچھ سمجھ آ رہا تھا۔ اسی وقت وہ پیچھے پلٹا تو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے صدقے اس کی آنکھوں کی بینائی بھی واپس کی اور پتھر اس کے ہاتھ سے ہٹا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی کی طرف اشارہ فرمایا سیدنا عبداللہ ابن عباس کی تفسیر کے مطابق کہ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، یہ کافر، یہ منکر، یہ فاسق، یہ میرے نافرمان بندے کیا سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا میں ان پر پکڑ کرنے پر قادر نہیں؟ ہماری قدرت یہ ہے کہ اگر ہم چاہیں تو لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، ان کی آنکھوں کے نشان بھی ختم کر دیں، بینائی بھی نہ رہے اور آنکھ بھی نہ رہے۔ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ، اور پھر یہ اپنے روزمرہ کے راستوں پر چلنے کے لیے دوڑنا چاہیں، ارادہ کریں، فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، تو انہیں کیا نظر آئی ان اندھوں کو۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ، اور یہ اپنی جگہوں سے ہٹے بھی نہ، اور جگہوں سے ہٹنے سے پہلے پہلے ہم ان کی شکلیں بدل دیں۔ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ، یا تو انہیں پتھر کا بنا دیں یا انہیں کسی اور شکل میں بدل دیں کہ یہ حرکت بھی نہ کر سکیں، نہ آگے جا سکیں، نہ پیچھے پلٹ سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہمیشہ اپنا خوف خشیت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی دین کی باتوں کو سیکھنے، جو سیکھ چکے ان پر عمل کرنے اور ان پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلاۃ والسلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔